پریا میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ عزیز جی، اگلا سوال سے عمل کرتے ہیں۔ امجد علی ہے غازی آباد لاہور سے۔ کیا کسی ولی اللہ کا مرید ہونا ضروری ہے؟ میں نے سنا ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ میرے بھائی، ولی اللہ ہو یا عالم دین ہو، عالم ربانی ہو یا عالم ظاہر ہو، کوئی رہنما تو ہونا چاہیے، اور جس کا رہنما کوئی نہیں ہوتا وہ خواہشات کی پیروی کرے گا، خواہشات کی رہنمائی شیطان ہی کرتا ہے۔ دو ہی تو طاقتیں ہیں، یا اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یا شیطان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے نیک لوگ ہیں، علماء حق ہیں، اور دوسری طرف شیطان ہے اور اس کے چیلے ہیں۔ کہ تو انسان دنیا میں خود تو کچھ نہیں کرتا، آتا ہے تو کورا ہوتا ہے، دنیا میں آ کر ہی سیکھتا ہے، کسی ایک طرف سے تو سیکھے گا۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے، تو آپ نے صحیح سنا ہے۔ بالکل صحیح۔ محمد اکرم ہے قصور سے۔ ہم مسلمانوں کا ایمان ہے کہ قبر میں حساب کتاب ہوگا، لیکن جن لوگوں کو قبر ہی نصیب نہیں ہوتی ان کا حساب کتاب کہاں ان ہوگا؟ کی بھی قبر ہوتی ہے۔ قبر کوئی مٹی کے گھر کا نام نہیں، مرنے کے بعد جہاں وجود کے اجزاء ہوتے ہیں وہی قبر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب یہ جو تصور ایک قبر کا خاص کر کے یہی نہیں ہے، جہاں بھی اس کے اجزاء ہیں وہ قبر ہے، وہ قبر ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ محمد عثمان ہے واگا بارڈر لاہور سے۔ میں نے سنا ہے کہ جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کی روح عالم ارواح میں پہنچ جاتی ہے۔ کیا ایسا ممکن نہیں کہ فوت شدہ شخص کی روح اسی دنیا میں رہ جائے اور رہائشی گھر میں آتی جاتی رہے؟ کبھی آپ واپس تصور کر سکتے ہیں کوئی شخص ماں کے پیٹ میں یا باپ کے سلب میں چلا جائے اور وہاں رہے؟ تو نظام کائنات ہے بھائی، مٹی کے اجزاء سے نطفہ بنا، نطفے سے صلب پدر میں گیا، صلب پدر سے شکم مادر میں آیا، شکم مادر سے اس دنیا سے برزخ میں چلا گیا۔ یہاں کوئی واپسی کا کوئی تصور کہیں ہے نہیں۔ صحیح بات، بالکل صحیح۔ آگے بات آگے ہی جائے گی، اس کے لیے تیاری مسافر ہے، پیچھے تو نہیں آتا، آگے جا رہا ہے، منزل اس کی آخرت ہے۔ چلا یہ خاک ذرات سے ہے، روح سے عالم امر کی نصیب ہوئی ہے، چل رہا ہے، اپنی راہ پہ ہے، اور راستہ آگے کو قطع کرے گا، پیچھے تو نہیں آئے گا۔ بالکل صحیح۔ اچھا، یہ مسز شفیقہ شاہ ہیں اسلام آباد سے، یہ کہتی ہیں کہ آج کل مردوں میں ایک عجیب رواج چل پڑا ہے، ہاف ٹراؤزر پہنتے ہیں۔ کسی بھی بھائی بہن کے گھر چلے جائیں، ینگ لڑکے انہیں پہنے پھر رہے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں معیوب لگتے ہیں۔ میں منع کروں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارا ستر تو پورا ہے، جبکہ مجھے نگاہ اٹھاتے بھی حیا آتی ہے۔ پلیز یہ فرما دیجئے کہ اسلامی نقطہ نظر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کا مفہوم ہے کہ جو کچھ پہلی قوموں نے کیا ہے یا گمراہ قومیں مرادیں کرتی ہیں، وہ میری نام لینے والے برائے نام امتی بھی کریں گے۔ اگر وہ کسی گوہ کی اس غار میں گھسی ہیں تو یہ بھی گھسنے کی کوشش کریں۔ صحیح۔ تو یہ ٹراؤزر چونکہ مغرب نے پہننے شروع کیے ہیں تو ہم نے بھی شروع کر دیا۔ بالکل صحیح۔ ستر پورا ہونا اور بات ہے، اور شرافت کی حدودوں کی حدود اور ہیں۔ اور ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ آپ گدھے جیسے نظر آئیں؟ کسی انسان نے کبھی سوچا کہ اونٹ جیسا نظر آئے؟ کافر جیسا کیوں نظر آئے؟ یہ کیوں سوچ رہے یہ تھے؟ کیوں سوچ رہے ہیں؟ بالکل صحیح۔ دیکھیں نا، گدھا الگ جنس ہے، بیل الگ جنس ہے، گھوڑا الگ جنس ہے۔ آپ کہتے ہیں میں اس جیسا، تو کیا مومن اور کافر کی قسم ایک ہے؟ تو مومن کافر جیسا کیوں نظر آئے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ غلامی کی لعنت ہے۔ صحیح۔ پٹھان دنیا میں کہیں دیکھیں واسکٹ، اور اس نے اپنی سلوار اور پگڑی اور نسوار بھی اس نے اپنی ڈالی جی ہے۔ ہاں، جی ہاں۔ عربوں کو آپ دیکھیں اپنا وہ جبہ اور کرتا اور وہ رومال اور باندھا ہوا۔ یہ دو قومیں میں نے دنیا میں دیکھی ہیں، باقی سب پہ مغرب چھا گیا یار۔ مسلمان اور کافر الگ الگ قومیں ہیں، الگ الگ تہذیبیں ہیں، الگ الگ نظریات ہیں، الگ الگ عقائد ہیں۔ صحیح۔ تو ایک کافر کی نقل مومن کو زیب نہیں دے۔ یہ بالکل ایسی ہے جیسے میں گدھا نظر آؤں۔
تو کہتا نظر نہیں آنا چاہتا، تو کافر کیوں نظر؟ کافر گدے سے تو بدتر ہے مسلمان کے مقابلے میں. بالکل صحیح. گدے کو تو رب نے گدھا بنایا، ایک جانور ہے. کافر تو انسان بنا تھا، کفر کر کے گدے سے بھی ابتر ہو گیا. صحیح. اس جیسا نظر آنا کیوں پسند کرتے ہیں؟ ہم تو رات دن یہ چیختے رہتے ہیں. بالکل صحیح. محمد عرفان نے جگہ کا نام نہیں لکھا. موجودہ دور میں طلاق کی شرح بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اسلامی نقطہ نظر سے اس کا حل کیا ہے؟ اسلامی میں اس کا حل یہ ہے کہ شادیوں کو اسلامی طریقے سے کریں، اور شادی کا جو مطلب اسلام سمجھاتا ہے وہ سمجھیں تو طلاق کی بہت کم نوبت آئے گی. صحیح، بالکل صحیح ہے. محمد کاشف ہیں لاہور سے، یہ کہتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین کے بارے میں فرما دیجئے کہ وہ کون تھے، نبی یا اللہ کے نیک بندے؟ ان کا دوسرا سوال ہے، کیا دین اسلام کا آغاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا یا دوسرے انبیاء علیہم السلام کا بھی یہی مذہب تھا؟ حضرت ذوالقرنین کا ذکر قرآن کریم میں اللہ نے کیا، اپنے بہتر نیک بندوں میں کیا ہے، اور انہیں کشف و وجدان سے نوازا ہے. اس کا ذکر بھی قرآن میں ملتا ہے. اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ وہ نبی تھے یا نہیں تھے. نہیں تھے. ٹھیک ہے. یہ بات اللہ نے مبہم رکھی ہے، فیصلہ نہیں فرمایا، لہذا علماء حق ان کے بارے کوئی فیصلہ نہیں کرتے، فیصلہ اللہ پر چھوڑتے ہیں. یہ درست ہے کہ انہیں الہام و القاء ہوتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی الہام ہوا، اس پر انہوں نے عمل کیا، موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا، لیکن وہ نبی تو نہیں تھی. صحیح. تو قرآن میں جن اسماء گرامی کے ساتھ کھلا نبوت کا آیا اعلان، وہ تو سارے ہم نبی مانتے ہیں. ان کے نام نامی لقمان، حضرت لقمان اور یہ حضرت ذوالقرنین، ان کے اسماء گرامی، ان کی تعریف آئی ہے، ساتھ نبوت کا قرآن نے نہیں بتایا. صحیح. لہذا میں نے اللہ کے مقرب بندے مانتے ہیں. نبی ہیں یا نہیں، نہ انکار کرتے ہیں نہ اقرار. یہ معاملہ مبہم ہے، یہ اللہ پر چھوڑ. بالکل صحیح. دین اسلام کا آغاز کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا یا پہلے جو انبیاء تھے؟ اسلام کا نام ہے تسلیم کرنا، مان لینا، اس کے مطابق زندگی کو ڈھال لینا. آدم علیہ السلام اسلام لے کر آئے اور نبی کریم نے اسلام کو کمال پر پہنچایا. ہر نبی نے جو سکھایا وہ اسلام تھا، ماننے والے تسلیم کرتے تھے. بالکل ٹھیک. ثقلین عباس لیہ سے یہ کہتے ہیں کہ آب حیات کا اسلام میں کیا تصور ہے؟ اس کی کوئی حقیقت بھی ہے یا محض فرضی قصہ ہے؟ آب حیات ہے جی، آپ کے قلب میں انوارات آ جائیں محمد الرسول اللہ کے اور دائمی زندگی نصیب ہو جائے تو یہ آب حیات ہے. دنیا میں اللہ نے ایسا کوئی پانی نہیں بنایا کہ وہ پی کر وہ انسانی پراست سے بندہ نکل جائے. دنیا میں کائنات میں جو کچھ بنا ہے اس میں سب سے اعلیٰ ترین تخلیق ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کائنات میں بالکل صحیح. فرشتے، جن، انسان، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، جو کچھ ہو، جنت، حوریں، جو کچھ جو مخلوق ہے اس میں سب سے اعلیٰ مخلوق محمد رسول. انسانیت کے بھی سردار ہیں. اگر آپ کو بھی موت کے دروازے سے گزرنا ہے تو باقی آب حیات کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ بالکل ٹھیک. بالکل صحیح. افسانوں میں تو ہو سکتا ہے. صحیح. آب حیات میرے نزدیک یہ ہے کہ شیخ کامل نصیب ہو جائے، دل زندہ ہو جائے، مر کے بھی زندہ رہے، مٹی جسم کھا جائے لیکن ذرات سے اللہ اللہ ہوتی رہے. سبحان اللہ. جسم پر موت نہ آئے. یہ آب حیات، یہ آب حیات ہے. سبحان اللہ. اظہر محمود ہیں لیہ سے، یہ کہتے ہیں کہ انسانی جسم کی طاقت زیادہ ہے یا روحانی طاقت زیادہ ہے؟ ارے بے وقوف، جتنی چیز لطیف ہوتی ہے اس میں طاقت زیادہ ہوتی ہے. ایک رسے میں طاقت لو، ایک رسے میں طاقت زیادہ ہے یا بجلی میں؟ بڑا مضبوط رسہ بنا لیں تو ایک جھٹکا اس کو دیں اس کا ویلڈنگ کا، بجلی کی تار کا، تو کٹ جائے. چیز جتنی لطیف ہوتی ہے نا وہ طاقتور ہوتی ہے. صحیح. تو روح لطیف تر چیز ہے بھائی. صحیح. کیا بات. کیا سائنس کا اصول ہے، اس میں شریعت کا کیا ہے؟ بالکل صحیح. بالکل صحیح.
صحیح. عورت پر پردہ کس حد تک واجب ہے؟ عبدالقیوم حویلی حبیب اللہ سے. جس حد تک وہ عورت ہے، اگر عورت ہے تو پردہ واجب ہے. ٹھیک ہے. حکم ہے کہ گھر سے باہر نکلے تو چادر اوڑھ لے تاکہ لباس وجود کے زیر و بم بھی نظر نہ آئے. ڈھیلا سا لباس، ڈھیلی سی چادر اوڑھ لے، سر پہ چادر، اور اسے یدنین علیہم من جلابیبہم، اس کو کھینچ کر چہرے پر کر لے، چھپا لے چہرے کو، صحیح. نیچے سے نیچے نگاہ کر کے دیکھتی رہے. بالکل صحیح. یہ عورتوں پر فرض ہے. تو جو عورت نہ رہے اس سے عورتوں پر پردہ فرض ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. جو عورت نہ رہے، جو عورتیں پردہ اس نہ سے عورتوں کو کرتی، جو پردہ کرنا عورتیں چاہیے. پردہ نہ کرتی ہیں ان سے پردہ کرنے والی عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. برطانوی ٹیم آئی تھی خواتین کی، اس میں خواتین بھی تھیں، تو امیر محمد خان کا انٹرویو لینے کالا باغ ان کے محل پہ، تو بار مردانہ حصہ دریا کنارے بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے. تو وہاں ان کا انٹرویو لیا تو جو ساتھ لیڈیز تھیں انہوں نے اصرار کیا کہ ہم آپ کی بیگم سے ملنا چاہتی ہیں. اس نے کہا ان کا پردہ ہے. کیا بات، انکار کر دیا. کیا بات. میرے گھر والے پردہ کرتے ہیں، نہیں جانے دیا، صحیح. اجازت نہیں. سبحان اللہ. رضوانہ مجید ہیں شور کوٹ سے، یہ کہتی ہیں کہ حضرت جی آج کل عام ٹرینڈ چل نکلا ہے کہ لوگ بچے کا نام محمد رکھ دیتے ہیں، کیا اکیلا محمد نام رکھنا درست ہے؟ بہت پیارا نام ہے، ضرور رکھنا چاہیے. صحیح، بالکل صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ میری کنیت پر کنیت نہ رکھو، ابو القاسم نہ رکھو. ابو القاسم آپ کی کنیت تھی. صحیح. اور محمد پر تو حضور نے بشارت دی تھی کہ برکت کے لیے ضرور رکھا کرو. محمد رکھ دو، بہت خوبصورت ہے. محمد عبداللہ رکھ دو، اور خوبصورت ہے. محمد احمد رکھ دو، اور خوبصورت ہے. محمد اکرم رکھ دو، محمد احسان رکھ دو، سارے خوبصورت ہیں. محمد اکرم اب حضور کی تعریف ہو گئی، صحیح. نام بھی ہو گیا. تو اچھے نام ہیں، اور مسلمان عموماً رکھتے ہیں. ایک شخص تھے امت میں، حضرت علی کو پیش گوئی فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارا ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام بھی میرے نام پہ رکھنا اور اس کی کنیت بھی میری کنیت پہ رکھنا. یہ پوری امت میں ایک شخص کو اجازت دی گئی. صحیح. تو جو حضرت علی کا بیٹا ہوا اس کا نام انہوں نے محمد رکھا اور کنیت ابو القاسم. اور وہ یہ امانوں کے جد امجد تھے، محمد بن حنفیہ. حنفیہ ان کی والدہ کا نام تھا. صحیح. ان کی کنیت تھی ابو القاسم. یہ حضور نے اپنی حیات مبارکہ میں حضرت علی کو وصیت فرمائی تھی. اور یہ اجازت ایک شخص کے لیے پوری امت میں اجازت دی تھی کہ اس کا نام بھی میرے نام پہ رکھنا اور کنیت بھی میری اسے دینا. سبحان اللہ. باقی کنیت منع ہے، سبحان اللہ. اجازت نہیں ہے. نہیں ہے. نام رکھنے میں برکت ہی برکت ہے، ضرور رکھنا چاہیے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. حضرت جی اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں اپنے سوال کے ذریعے تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 0334955021. اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ جا کے کوسچن کے آپشن میں جا کے ہمیں اپنا سوال لکھیے. آپ کا سوال اس پروگرام میں ضرور شامل کریں گے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.